تو مولانا روم نے کہا جی میں نے علم سیکھنا ہے آپ سے، شاہ شمس تبریز کو. انہوں نے کہا اس کے لیے اس دفعہ تو جمعہ پڑھانے جائے تو 2 شراب کی بوتلیں رکھنی ہیں. احمد اس تو یاد آیا، ایک سجے بوجھے ایک کھبے بوجھے اور ٹکن بھی کھول دینے نے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے جب نماز پڑھائی سجدے میں گئے، گڑ 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 شروع ہو گئی. پچھلے لوگوں نے ان کی پٹائی کی، ان کی صحیح، ان کی جب پھینٹی لگی، ان کی لوگوں نے اتنا بڑا تجھے عالم سمجھتے تھے، تو یہ کام کرتا ہے. پھر وہ جب بے عزت ہوئے، پھر وہ ان کے پاس آئے، ان کا ہاں اب تیری میم مری ہے تو اب میں تجھے دین سکھاؤں گا. یار نبی علیہ السلام اس طرح دین سکھایا کرتے تھے؟ مجھے بتائیں آپ. بخاری مسلم میں تو آتا ہے ایک صحابی بالکل نیو یا مسلمان ہوئے تھے یا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ پینڈو تھے، عرابی تھے، مسجد نبوی کے کونے میں انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. ظاہر مسجد کچا فرش ہوتا تھا، کوئی قالین تو بچے نہیں ہوئے. پھر ہم اس وقت ہمارے بچے کو تو آج پتہ ہے مسجد میں یہ کام نہیں کرنا. جو جب نئے نئے لوگ مسلمان تھے وہ تو اسے عام گراؤنڈ ہی سمجھ رہے تھے. صحابہ اسے مارنے کے لیے دوڑے. آپ نے کہا رک جاؤ. پیشاب تسلی سے کیا، پاس بلایا، کہا کہ مسجد پاکیزہ جگہ، یہاں پیشاب نہیں کرتے. پھر صحابہ سے کہا ایک پانی کا ڈول یہاں پھینک دو. وہ اتنا امپریس ہوا، اس نے کہا جی آپ کے اخلاق تو بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام کا یہ یعنی اس معاملے میں اس طرح کا ایٹیچیوڈ تھا اخلاقیات کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ یہ کون سے اخلاقیات لوگوں کو واقعات سنا سنا کے ان کی مت ماری ہوئی ہے. تو پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب کہ جی اچھا جی اس کا مطلب پھر آپ فلاں واقعے کو بھی نہیں مانتے، آپ فلاں واقعے کو بھی نہیں مانتے. باقی جو کچھ آپ نے بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا ہے وہ تو ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ آپ نے جو کچھ بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا تھا وہ سارے جعلی واقعات تھے. وہ تو ہم نے ثابت کر دیے. آپ بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک رات میں 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. ہم نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب نبی علیہ السلام نے کہا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن ایک رات میں پڑھ لیں، ان کا کس کی استطاعت ہوگی؟ حضور نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، 1/3 قرآن کے برابر ہے. صحابہ تو کہتے ہیں ہم تو نہیں 10 پارے پڑھ سکتے. آج کی ڈیٹ میں اس پارے تو زمانے میں نہیں تھے. آپ کے بزرگ تو ایک رات میں ایک ٹانگ کے اوپر ایک قرآن، دوسرے ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں جب صحابہ کرام نہیں پڑھ سکتے تو باپے تو شاہی کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں بزرگ ایک نماز پڑھتے تھے مدینہ شریف، دوسری پڑھتے مکہ شریف، تیسری پڑھتے تھے بیت المقدس. کار کوئی نماز نہیں پڑھی کسی کے سامنے. ہم کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بنو سلمہ مسجد نبی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ کرتے تھے. نبی علیہ السلام چوراہے کے پاس کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا تم لوگ کس لیے کھڑے؟ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں مسجد میں تو ہم نے سوچا ہم گاؤں سے آپ کے پاس مسجد نبوی میں شفٹ ہو جائیں، اتنی دور سے میں آنا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جتنے قدم تم چل کے آتے ہو تمہارے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے پھر مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلے گئے. تو حضور کو تو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ بعد میں غوث کتب ابدال اڑ کے آ جایا کریں گے دوسرے ملکاں تو تسی گراں تو اڑ کے نہیں تھے آ سکتے نا. پرانیاں گلاں، پرانے بابے، پرانے فرقے.